حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک اللہ رب ذوالجلال کی مخلوقات میں سے سب سے پہلی مخلوق حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور پاک ہے، اور پھر اس نور کی جب تخلیق ہوئی حتیٰ کہ عرش سے، کرسی سے، یعنی یہ مسلم ہے محدثین کے یہاں کہ پانی پہلے ہے اور عرش بعد میں ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، لیکن محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ پانی اور عرش کی بات ہے، اولیت تو قلم کی بھی ہے، یہ پانی اور عرش کی بات ہے۔ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے نور کو جو پیدا فرمایا وہ عرش اور پانی سے وہ پہلے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر اس نور کی برکتوں سے اللہ رب ذوالجلال نے اس نور سے بھی ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، یعنی تمام کائنات چاہے وہ علوی ہو یا سفلی ہو، کون و مکان، یہ جتنی جبال و بہار، جن و فلک، یہ سب کے سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں ارشاد فرمایا اللہ کی یہاں سب سے زیادہ عظمت مخلوق میں انبیاء و رسول ہے، اللہ کی یہاں ان سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ جب حضور پرنور سید عالم حدیث نقل کی مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق شیخ الشیوخ الہند آپ فرماتے ہیں جب اللہ رب ذوالجلال نے محبوب کریم کی نور کے بعد آپ کے نور سے تمام انبیاء اور رسول کی نور کو جب تخلیق فرمایا، پیدا فرما دیا اور اس کو وجود عطا فرمایا، پھر کیا ہوا؟ کہا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور شریف یہ حکم ہوا کہ نظر رحمت فرما دیجیے گا ان سارے انبیاء اور رسول کی انوار پر، ان کی نوروں پر۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک جب نگاہ رحمت فرمائی دیگر انبیاء اور رسول کی انوار پر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک سے جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ سارے کے سارے انوار مغلوب ہو گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور غالب ہو گیا، اور اس وقت وہ سارے انبیاء اور رسول عرض کی، ان کی انوار نے عرض کی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ نور کس ذات کا نور ہے کہ جس کی نور نے ہمارے سارے انوار کو مغلوب کر دیا اور اس کا نور غالب رہا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ نبی ہی آخر زمان کا نور مبارک ہے، اگر یہ پیدا نہ ہوتا میں تمہیں ہم پیدا نہ کرتا اور پوری کائنات کو پیدا نہ فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرما دیا اگر تم ان پر ایمان لاؤ تو ان کی ایمان لانے کی شرط پر میں تمہیں نبوت جیسی عظیم امانت عطا فرما دوں گا۔ اور اس وقت سارے انبیاء اور رسول نے وعدہ فرما دیا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے اے رب، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اب ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے فرما دیا میں تم پر گواہ ہوں کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تم اور تمہاری امت یہ ساری کے سارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت بھی فرما دیں گے۔ اور اسی آیت شریف کو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ وہ آیت شریف ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء اور رسول سے یہ حلف لے لیا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، لیکن اس کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور تم نے ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ،
کہ جتنے انبیاء اور رسل کے اگر زبان پاک میں آپ تشریف لاتے تو ان پر لازم تھا کہ آپ کی نبوت پر ایمان لاتے اور آپ کی نصرت اور مدد فرماتے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نور مبارک، آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد شریف یہ کب سے شروع ہے؟ میں کل جمعہ پڑھانے کا جب جا رہا تھا تو ہمارے جامع گیلانیہ ڈبل روڈ میں آس پاس میں مسجدیں ہیں، تو اس کی آواز آ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، شبہات ڈال رہا تھا لوگوں کے دل و دماغ میں، اور کہہ رہا تھا کہ 10 محرم شریف کو۔ تو میں سوچ بھی رہا تھا اور جمعے میں جا کر میں نے بات بھی کی، میں نے کہا مسئلہ کیا جمعے کرنے میں مسئلہ ہے یا تاریخ کی تعین میں مسئلہ ہے؟ الحمدللہ سنی تو ہر دن میلاد شریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر مبارک میں مدینہ پاک میں روزانہ محفل میلاد شریف کرتا ہے، روزانہ 200 بندے کھانا کھاتے ہیں، روزانہ محفل میلاد بغیر کسی نام بلا اللہ۔ اور میں نے خود مدینہ پاک میں سودانی حضرات دیگر حضرات روزانہ اپنے گھروں میں میلاد شریف درا خیر شریف پڑھتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ شریف ہوا اور آپ درا خیر شریف پڑھ کے بڑی سخت ترین ادب سے سارے کھڑے ہو کر کے گنبد خضرا سے رخ کر کے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ادم اقامتنا فی المدینہ، اے اللہ ہمیں ہمیشہ مدینہ شریف میں رکھنا۔ تمہیں کرنے میں مسئلہ ہے، تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے اور سننے میں مسئلہ ہے، میں آپ کو عرض کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں یہ جو نور مبارک ہے اللہ نے جب اس کی تخلیق فرمائی، کمال یہ ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کو نبوت کی شان اور شوکت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ نبوت اور رسالت تو سرکار کی حدیث شریف ہے کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کہ اللہ نے مجھے اس وقت سے نبوت کا تاج اور شرف عطا فرمایا جب جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت تخلیق ہو رہی تھی۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں اشیاۃ اللمعات اس حدیث کی بحثات انہوں نے ذکر کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے علم میں آپ انبیاء نبی تھے، نبوت آپ کے ساتھ قائم ہے اللہ کے علم میں، حالانکہ یہ مقام مدح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان ہو رہی ہے اور مقام مدح میں وصف خاص بیان ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ نبی ہیں تو یہ دیگر انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی نبوت اللہ کے علم میں ہے، تو یہ پھر کمال نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تمام کی نبوت موجود ہے، اللہ کے علم میں تمام نبی ہے، مگر وہ سب کی نبوت مستور اور مخفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اللہ نے آپ کو رسالت عطا بھی فرمائی اور پھر کائنات میں آپ کی چرچا بھی فرما دیا، حتیٰ کہ یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ صاحب مدارج نبوت نے ذکر کیا، فرمایا جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد قلم سے کہا قلم لکھ، فرمایا کیا لکھوں؟ فرمایا جنت میں جتنے بھی دیوان ہیں سب پر لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور جتنے حور ہیں ان کے پلکوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جتنے درخت ہیں اور درخت کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا بھی ہوا دیگر انبیاء اور رسول کو، حتیٰ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہاں تک لکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالفعل نبوت ہے عالم ارواح میں بھی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جتنے بھی انبیاء اور رسول کی ارواح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان سارے ارواح کی مربی ہے، تمام انبیاء اور رسول کی روح کی آپ تربیت فرماتے تھے عالم ارواح میں۔ اور یہاں تک ذکر کر دیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر
عالم ارواح میں جتنے لوگوں نے رسول اللہ کے روح پر ایمان لایا، فرمایا اس کے بعد اپنے اپنے نبیوں پر وہی لوگ ایمان لائے دنیا میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر عالم ارواح میں ایمان لا چکے۔ اب یہ نور مبارک یہ منتقل ہوا جناب آدم علیہ السلام کے جبین شریف، بعض جگہوں پر پشت مبارک ہے، بعض روایتوں پر جبین مبارک ہے۔ اور اس وقت آج یہ تو آپ نے بڑا مشہور ہے، سنا ہے آپ نے بار بار علماء سے، الحمدللہ اہل سنت کے علماء بیان فرماتے ہیں، اور یہ آپ نے سنی ہوگی کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب یہ اللہ نے جب نور عطا فرمایا یعنی جبین مبارک، شیطان کو اس نور کو دیکھ کر کے ان کے اندر اثر پیدا ہو گیا۔ اس نور کی وجہ سے جب جبین میں جب نور چمکا تو شیطان کو اثر پیدا ہو، اور اثر کی وجہ سے آپ نے وسوسہ ڈال کر جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور یہ نور پھر جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا شیش علیہ السلام کی وہ نور کو منتقل ہو گیا، اور اس طرح شیش علیہ السلام کی بات سیدنا نوح علیہ السلام کے اندر وہ روح منتقل ہو گیا۔ اچھا کمال یہ ہے سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے دو جوڑے ہمیشہ، جب بھی آپ کو حمل ہوا تو دو جوڑوں کا حمل ہوا، جڑوا پیدا ہوتے رہے، ایک بچہ ایک بچی۔ جناب شیش علیہ السلام کی جب ولادت کے بعد سعادت ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جد رہے، اس وقت صرف شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آخر تک یہی سے چلا رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انبیاء اور رسول میں کروٹ میں رکھتا رہا، اور آخر تک جناب سیدنا عبداللہ بن مطلب اور سیدنا عبد المطلب اور جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب تک اسی طرح آپ کا انبیاء اور رسول کے بعد جناب سیدنا عبد المطلب تک یہ نور اس طرح چلتا رہا، اور اس نور کی برکت سے کائنات میں جتنی روشنی ہے، اللہ کی قسم اگر آپ پڑھے احادیث، کائنات میں جو کچھ ہے اس نور کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ نور آیا، جبین شریف میں حدیث شریف میں ہے کہ جناب عبد المطلب جہاں سے چلتے تھے نا، فرمایا مصر کی زعفران کی وہاں سے خوشبو آتی، جدھر سے جناب عبد المطلب چلتے تھے، اور یہ موجود ہے احادیث میں کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرا جب آیا تھا، ابرا یمن سے ابرا آیا اور برے عزائم کے ساتھ آیا کہ کعبہ شریف کو میں جو ہے وہ منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا۔ اس وقت پریشانی تو ہو گئی قریش کو کہ ابرا آیا اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ، بڑے بڑے فیل لے کے آیا، تو کیا ہوگا کعبہ شریف کا؟ اس وقت جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو تسلی دے کر کے فرما دیا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، کعبہ کا ایک پروردگار ہے، کعبہ کا ایک خدا ہے، ہم اور تم کعبے کے محافظ نہیں ہیں بلکہ ہم کعبے کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور اس وقت آپ تشریف لائے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے، جب بھی کوئی مشکل آتا تھا تو سبیر ایک پہاڑی ہے مکہ شریف میں، اس مشکل کے وقت یہ اخبار رخیار موجود ہے، میرے پاس اخبار رخیار موجود ہے، شیخ عبدالحق والسلام، اس نور کی وجہ سے قریش جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑی پہ لے جاتے تھے، اور اس نور کی برکت سے جو سرکار کا نور آپ کے جبین پر چمکتا تھا، اس نور کی برکت سے اس جس بھی حادثہ میں انہوں نے دعا کی ہے، اللہ رب الجلال کی دعا قبول فرمایا قحط کے ساتھ میں۔ اور جب یہ دن جب آیا نا، ابرا آیا، اس وقت قریش نے آپ کو پکڑ کر کے یہ سبیر پہاڑی کے پر جو ہے نا وہ لے گیا، تو اس وقت جب آپ نے ہاتھ اٹھائے نا دعا کی، تو حدیث شریف میں ہے کہ جبین مبارک پہ جو روشنی تھی، وہ روشنی جو ہے نا وہ نور دیا، اس نے اتنی روشنی ہو گئی جہان میں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف جگمگانا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت
جناب عبد المطلب نے کہا کہ اب تمہیں فتح نصیب کر دیا اللہ رب الجلال نے، جب بھی میں نے اس نور کو اس طرح اپنے جلال میں جب دیکھا ہے تو اللہ رب الجلال سے ہمیشہ اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوا ہے، اب تم پریشان نہ ہونا، یہ مفتوح ہو کے جائے گا ابرا۔ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے علاقے کی، اپنے قریش قوم کے سردار تھے، بڑی عظمت اور تعظیم تھی لوگوں کے دلوں میں، آپ کے لیے 4 سکوتوں کے مالک تھے۔ اور اس وقت ابرا کا ایک نمائندہ آیا دبانے کے لیے اور بلانے کے لیے کہ آ جاؤ ہمارے بادشاہ آئے ہوئے، آپ آ جائیں۔ تو حدیث شریف میں موجود ہے جب وہ آیا اور جو ہی اس نے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے نور پر اس کی نگاہ پڑ گئی، نگاہ پڑنے کی دیر تھی، جب نور کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا نیچے اور قسم اٹھایا، کہا کہ مجھے قسم ہے خدا کی عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حقیقی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل کے تشریف لائے ابرا کے پاس جب آئے، ابرا کی جو آتی ہے وہ سفید آتی، بہت بڑا سفید آتی، اور حدیث شریف میں ایسا بھی آتی نہیں کہ ابرا اس سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا رہا یا اس کی عادت تھی سجدہ کرنا۔ جناب عبد المطلب آئے تو آتی ہی ابرا کا یہ سفید آتی، فرمایا جناب عبد المطلب قدموں پر جو سجدے میں ہو گیا۔ تو یہ اس نور مبارک کی برکتیں ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ میلاد شریف کب سے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں سرکار کے آباء و اجداد میں سے ایک نزار ہے، آپ نے سنا ہوگا نزار۔ نزار نظر سے، زا سے زا، نزار ایک ہے زوا سے نظر، ایک ہے زا سے، یہ نظر سے، نظر کا معنی قلیل ہے، قلیل۔ نظر کا باب کا مدر، حدیث شریف میں جب نظر پیدا ہوا نا اس کی چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نور چمک رہا، اس نور کی چمک کو دیکھ جناب مدر اتنے خوش ہوئے، حد سے زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اس خوشی میں جو کچھ ان کے پاس کا مال ہوئے سارا ذبح کر کے لوگوں کو جو ہے نا دعوت عام فرمائی۔ کہ کسی نے کہا کہ اتنا بڑی دعوت کی تم نے، سارے جہان والے اس دعوت کو پا رہے، تو آپ نے فرمایا اس نور کی بدلے بھی اس دعوت کی کیا حیثیت ہے، یہ تو توڑا ہے، یہ تو توڑا ہے۔ آپ نے نظر یہ میں توڑا، تو اس وقت سے آپ کا نام جو ہے نا وہ نظر پڑ گیا، نزار ہو گیا۔ مدر کے بیٹے کا نام نزار اس وقت اس کے بعد ہوا۔ اسی طرح آپ کے آباء و اجداد میں مرہ بھی ہے۔ اچھا، مرہ یہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے عروبہ قائم کیا، عروبہ کہتے ہیں یوم جمعہ، یوم عروبہ قائم کیا، اور یوم عروبہ میں وہ کرتے کیا تھے؟ اب میں آپ کو دونوں دے کر کے استدلال کروں گا۔ یوم عروبہ میں کرتے کیا تھے؟ یوم عروبہ میں یہ کرتے تھے کہ جمعے والے دن میں آپ تمام عرب کو جمع کرتے تھے قریشیوں کو، اور اس کے سامنے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرماتے، سبحان اللہ، اور یہ فخر کرتے تھے کہ وہ ہماری اولاد سے۔ اور اب بتائیں کہ یہ میلاد شریف کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یعنی دیکھیے کہ سرکار کی مرہ بھی منا رہے ہیں میلاد شریف، ہم کیا کر رہے ہیں؟ شروع سے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، درود السلام شریف سن رہے ہیں، نعت شریف سن رہے ہیں، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، یہ سب سرکار کی شان ہے۔ جو بھی آیا، جس عقیدے سے آیا، اللہ کی فضل سے نیت ٹھیک ہے یا خراب ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی رحمتیں اس پر ضرور برستی ہیں۔ وجود الحرمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مسلم شخصیت سب کی نظر، ہر کوئی کہتا ہے شاہ ولی اللہ ہمارا ہے۔ ہمارے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے خاندان سے ہمارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے نظریات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے عقائد کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عقائد صرف سنی ہی ہضم کر سکتا ہے، سنی سن سکتا ہے، سنی ان کو آگے سنا سکتا ہے، سنی ان کو پھیلا سکتا ہے، سنی ان کی نشر و اشاعت تبلیغ کرنے میں وہ جھجکتا کبھی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وجود الحرمین میرے پاس پڑھی ہے۔ حضور الحرمین میں ذکر فرمایا کہ میں مکہ شریف کی سرزمین پر محفل میں شریک ہوا۔ محفل کون سی تھی؟ تاکہ مولود شریف کی محفل کی،
کہا کہ قسم ہے خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی برستی ہوئی رحمت کو میں نے دیکھا. سبحان اللہ. یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑی شخصیت تھی. یعنی آپ جب کہیں مدینہ پاک میں، شاہ ولی اللہ نے فرمایا جب میں وہاں مدینہ پاک میں گیا تو یہ جعلی شریف یہ دیواریں کچھ نہیں تھی. فرمایا کیا تھا؟ فرمایا سلطنت کی کرسی لگی تھی، سرکار جلوگر تھے، ادھر بھی 2 یار کھڑے تھے، ادھر بھی 2 یار کھڑے تھے. فرمایا جو بھی آتا تھا سلام پیش کرتا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جواب عطا فرما رہے تھے. اور جو بھی استغاثہ کرتا تھا سرکار ان کی استغاثہ کو سن کر اور مدد فرماتے تھے. اپنے یاروں کو کہتے تھے اس بندے کا یہ معاملہ لکھو. یہ شاہ ولی اللہ محدث نے ذکر کیا. ایسی ایسی باتیں کی وجود الحرمین میں بندہ سن کے حیران رہ جائے. تو میرے بھائیوں، میلاد شریف کی بڑی برکت. اللہ تعالیٰ مولانا عقیل باری صاحب اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے کہ آپ روزانہ محفل میلاد شریف میں شریک ہوتے ہیں اور اپنا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام پسند ہے وہ کرنا چاہیے. ایک کوشش کریں، آپ یقیناً پسند ہے، آپ کا دل مختار اور محبوب دل ہے سرکار کے بارے میں، کیونکہ محبت والا دل ہے آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق، آپ کے خیالات، آپ کے جذبے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رخ. تو آپ بہت اچھے ہیں، مگر ضروری ہے آپ کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی زمین زرخیز ہے آپ، مگر اس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑی، محنت اور جو ہے نا برے اعمال سے توبہ کریں، گناہوں سے دور رہیں اور نماز میں سخت ترین پابندی کریں. نماز کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. ہمارے سنی حضرات محفل پوری رات محفل ہوتی ہے، صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم ہر وہ کام جو فرض سے رکاوٹ ہو تو فقہ کی کتابوں میں صاحب ہدایت کتاب الکراہیت میں لکھا وہ حرام ہے. اچھا یہ جو کیل ہے، جتنے بھی کیل ہے ہدایت شریف میں یہ سب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ علت دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس سے بندہ فرائض سے رک جاتا ہے، فرائض ٹوٹ جاتے ہیں. رات کو عشاء کے بعد، عشاء پڑھ لینے کے بعد حکم فروش ہو، حکم ہے بخاری شریف میں حدیث ہے، رات کو بیٹھنا حرام ہے عشاء کے بعد. وجہ کیا ہے؟ تاکہ صبح فجر میں اٹھنے میں آسانی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو آپ کا یہ اچھا کام کہیں فرض میں تو رکاوٹ نہیں پڑ رہا. اور فرض نماز کے بارے میں اتنا سخت فتویٰ ہے، آپ سن کے گھبرا جائیں. آپ کہیں گے کیا بات کرتی ہے، یعنی سب سے اولا جو فتویٰ ہے بالکل اولا فتویٰ، سب سے زیادہ ہلکا رکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے. ہمارے امام نے کیا فرمایا؟ جو ایک نماز چھوڑے، آپ نے فرمایا اس کو گرفتار کر لیا جائے، جیل بھیج دیا جائے اور اتنا مارا جائے وہ لہو لہان ہو جائے، خون بہے اس سے. یہ سب سے بالکل کم درجے کا فتویٰ ہے. اور دوسروں کا کتنا فتویٰ ہوگا صاحب، آپ تصور کر سکتے ہو. حضرت غوث العظم دستگیر پیر پیران کا کیا فتویٰ ہے، اور جن کے وہ مقلد ہے سیدنا امام احمد بن حنبل، ان کا کیا فتویٰ ہے. امام حنبل، امام شافعی دونوں اس چیز میں متفق ہیں کہ جو ایک نماز چھوڑے وہ واجب القتل ہے، جو ایک نماز چھوڑے واجب القتل ہے. اتفاق ہے دونوں نمازوں میں. اچھا فرق، تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں وہ مرتد ہو گیا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ مرتد ہو گیا، یعنی قتل واجب ہے ردن، مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور جو یہ سید امام شافعی فرماتے ہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ قتل کس طرح ہوگا؟ وہ حدن ہوگا، یعنی کافر نہیں ہے، حد کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. حضور غوث پاک سیدنا امام احمد بن حنبل کے متعلق بھی. اور دوسرا یہ آپس میں بھی یعنی خاص کر خونی رشتہ داروں میں، خونی رشتوں میں تعلق اور محبت کا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی آپ جتنے بھی نیکی کریں، اگر جتنی بھی آپ لوگوں کو محبت دیں، اگر آپ کے گھر والے آپ کی محبتوں سے محروم ہیں تو آپ یقین جانیے گا آپ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا بندہ وہی ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، جو گھر والوں سے اچھا رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی سب سے اچھا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ رب الجلال نے جب کائنات کو بنایا اس وقت یہ جو رحم ہے، خونی رشتہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، بولا یا اللہ مجھے آج سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو خونی رشتہ توڑنے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے رحم میں تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں اور یہ تو راضی ہو جائے اس بات پہ جو تیرا خیال رکھے گا اور جو خونی رشتوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تیرا خیال رکھے گا، خونی رشتوں کا خیال رکھے گا، وہ میرے رحمت کے قریب ہوگا، اور جو تمہیں توڑے گا من قطع کا قطع اللہ تعالی، فرمایا جو تمہیں توڑے گا میں رب ذوالجلال اسے توڑ دوں گا۔ اور میں اپنا تجربہ سے، ہمارے پاس روزانہ فتوے والے آتے ہیں، تقریباً روزانہ فتوے والے آتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، اور بہت قریبی رشتوں کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کتنے قریبی رشتے ہیں اور کتنے قرآن حدیث سے یہ بے خبر لوگ ہیں، ایک فانی مال کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، فانی مال۔ اور بندے کا مال کون ہے؟ میرا کان فرمایا مال وہی ہے جو تو کھا پی گیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ تیرا مال ہے۔ بعد میں جو وہ مال ہے وہ تمہارا نہیں، وہ تو ورثہ ہے، وہ تو ورثہ لے جائے گا۔ اور آج کل لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں تو بڑا اچھا ہوں، اپنوں سے بڑا اچھا کرتا ہوں، مگر وہ ہمارے ساتھ باز ہی نہیں آتے۔ اس طرح کی حدیث ہے جو ریاض الصالحین میں نقل کیا اس حدیث کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ایک شخص آیا سرکار کے بارے میں یہی گلا ہے، یا رسول اللہ میں اپنوں سے قریب ہوتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں برے کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ بات کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، اگر واقعہ تم اسی طرح ہے، فرمایا تم اس کے لیے جہنم کی آگ بنا رہے ہو، جہنم کے انگارے بنا رہے ہو اس شخص کے لیے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہونا، اگر تم اسی طرح کرتے ہو تمہارے خونی رشتے دار تم سے دور ہو رہے ہیں اور تم قریب ہوتے ہو، اور تمہارے خونی رشتے دار تم سے توڑ رہے ہو اور تم جوڑ رہے ہو، اور میں تمہیں مبارک ہوں، اللہ رب الجلال تمہاری مدد فرمائے۔ تو میرے بھائیوں آپس میں محبت لازم، یہ گھر والوں کے ساتھ جو محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کا بڑا خیال رکھا۔ میں نے حدیث پڑھی جب مصر فتح ہو رہا تھا تو اس وقت جس لشکر کو مصر بھیجا جا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلیان مصر کا خیال رکھنا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے بارے میں آپ اس طرح فرما رہے ہیں، دوسرے کسی شہر کے بارے میں آپ کیا کتنی مطہرات سے جناب سیدنا ابراہیم جو سرکار کے لخت جگر ہے ان کی والدہ مائدہ ہے، فرمایا وہ مصر سے۔ اور دوسرا ہے کہ سیدنا سارہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ مصر سے۔ سرکار کی عقل ہے اس کے مطابق وہ بولی گی، جتنی اس کی عقل ہے اس کے مطابق وہ اپنا رائے اور فیصلہ تمہیں سنائے گی، لیکن اللہ رب الجلال نے اس کے اندر بڑی رحمت رکھی ہے مرد کی۔ حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف میں ایک شخص کو اس کی بیوی محترمہ نے بڑا جھاڑ دیا اور کافی غصہ ہو گیا اس پر۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ مبارک ہے، وہ شخص وہاں سے نکلا گھر سے اور غصے میں کہا میں امیر المومنین کے بارگاہ میں جا کر تمہاری شکایت لگاؤں۔ اب میں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، دیگر ساری محدثین ذکر کیا کہ جب وہ آیا نا تو آخری جو زوجہ محترمہ ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے گھر میں اور سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ یہ اس وقت شادی ہوئی جناب فاروق اعظم کی جب آپ کی عمر مبارک 60 سال کی۔ جب آپ رشتہ مانگنے گئے نا مولا کائنات مولا مرزا کے گھر میں، تو آپ نے فرمایا آپ اتنی بڑی عمر کے ہیں، میں نے بچی نہیں دینا رشتہ آپ کو۔ تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے اس عمر میں شادی کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر میں نے سرکار سے جب سے یہ سنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز حشر ساری نسبتیں رشتے ختم ہو گئے سوائے میری آل کے رشتے، تو میں اس آل بیت سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے سیدہ پاک سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس آل پاک سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے رشتہ کر رہا ہوں۔ تو سیدہ ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی، اور یہ شخص کہتے ہیں جب میں اندر گیا، جب یہ اندر گیا تو تھوڑا سا آواز جب سنی نا واپس بھاگ گیا۔ وہ آگے کیا تھا، وہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سخت سے لہجہ میں گفتگو فرما رہی تھی سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب اس نے دیکھا کہ جو میرا مسئلہ ہے وہ یعنی یہی مسئلہ تو یہاں بھی ہے، تو وہاں سے وہ باقی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نگاہ پڑ گئی، بندہ آیا اور چلا گیا، تو آپ نے فوراً بلایا قاعدہ۔ جب وہ آئے نا تو آپ نے پوچھا کیوں آیا اور واپس کیوں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آیا تو یہ مسئلے کے لیے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ تھا، میری گھر والی جو ہے مجھ سے وہ سخت لہجے میں گفتگو اور تنگ کر رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کے دربار میں آ کے شکایت درج کر دوں، تو یہاں آیا تو میں نے معین وہی معاملہ یہاں تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گن گن کے فرمایا آپ بتائیے کہ آپ جب گھر سے جاتے ہو تو تمہارے گھر کا خیال کون رکھتا ہے؟ تمہارے گھر کی رکھوالی کون ہے؟ تم دین کی کام کرتے ہو، تم دین جہاد پہ جاتے ہو اور صبح شام کو دینی کام ہے آپ کے، تم بتاؤ تمہیں کھانا کون پکا کے دیتا ہے؟ تمہارے کپڑے کون دھوتے؟ تمہارے لیے بچہ کون جنم دیتا ہے؟ اور تمہارے بچوں کی پرورش کون کرتی ہے؟ فرمایا ایک ذات کو اللہ نے اتنی سراپا رحمت تمہارے لیے بھیج دی، تم ان کی صرف بات نہیں سن سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا حدیث میں کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم دیتا ہوں، عورتوں کے ساتھ تمہیں اچائی کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ رب الجلال نے اس بندوں کو اللہ نے کمزور کر دیا ہے اور تمہیں اللہ نے زوراور اور طاقتور بنا دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، طاقتوروں کی ذمہ داری ہے کمزوروں کے ساتھ اچائی کرنا ہے، کمزوروں کی ذمہ داری طاقتوروں سے اچائی کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح آپس میں گھروں میں محبت لازم ہے۔ میں دیکھتا ہوں غربت ختم ہو گئی، رواداریاں ختم ہو گئی، رشتے ختم ہو گئے، نسبتیں ختم ہو گئی، بڑے رشتوں کا خیال ہوگا، نسبتوں کی بڑی خیال کی جاتی ہے، اور آج کل یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک کی بھی فرمایا، اس کی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، باپ کے چہروں کو دیکھنا ایک حج مبرور اور مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ سما دیتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے حج کریں، پیسہ بھی خرچ کریں، مشقت بھی کریں، کیا آپ بتا سکتے حتمی طور پر کہ میرا حج قبول ہے؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کے چہرے کو دیکھو گے اللہ رب الجلال محبت سے اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جو بندہ حج پہ جائے، اعلیٰ حضرت نکل کے فتح رضی شریف میں، جو بندہ حج پہ جائے اور حج پہ جا کر کے نیت باپ کا کرے، حالانکہ حج فرض ہے بیٹے پر، اور بیٹے پر فرض ہونے کے باوجود نیت کرتا ہے حج میں باپ کا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی صرف فرض سے سبکدوشی نہیں عطا فرماتا، فرمایا فرض سے بھی سبکدوشی دے گا، اور اس کے باپ کو بھی ثواب دے گا، اور اس کو کتنا ثواب دے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک حج کے بدائے اللہ تعالیٰ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا، 10 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اتنا اس رشتے کا جو ہے وہ تعلق ہے، اور یہ واضح الفاظ میں موجود ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور جتنا بڑا تو صوفی صافی ہو اور جتنا بڑا عبادت گزار ہو، ہر دن تم حج کرو، فرمایا کہ جب تک تمہارا باپ راضی نہیں ہے اللہ تم سے راضی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، کہ آپس میں جو محبت ہے یہ بھی میراث شریف کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت تقسیم فرمائی ہے. سرکار رحمت للعالمین ہے اور رحمتیں تقسیم فرمائی ہے. کائنات میں جتنی بھی محبتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جتنی پیار ہے اور جتنی روشنی ہے، اللہ کی قسم یہ سب سرکار کی جھوڑوں کی برکت ہے. آج بھی صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں، آج بھی سرکار کی قدمین شریفین جو مدینے پاک میں مشرق کی طرف ہے، آج بھی سورج وہاں سے خیرات لے کر پوری کائنات کو روشنی بانٹ رہا ہے. اور چاند میں جتنی روشنی ہے اور کائنات میں جو خوبی ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ ہے. دعا ہے اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، دین پڑھائیں اور اپنے مسلک سے وابستہ ہو. جب تک آپ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھائیں گے نا تو آپ کبھی آپ کا مسلک نہیں محفوظ ہو سکتا، آپ کا دین محفوظ نہیں ہو سکتا، آپ کا اعمال نہیں محفوظ ہو سکتا. میں دیکھتا ہوں سنی بہت ڈلی ڈالی کو، اس لحاظ سے سنی علم سے بہت دور ہے، سنی جہالت کا بڑا دل دادا ہے. میں آپ کو ہم نے جامع مدرسہ میں بچیوں کا مدرسہ بنایا، آج سال پورا ہو 205 تعداد ہے. ابھی ہم نے شمار کیا ہے اس 205 میں سے 125 یا 26 دیوبندی کرانے کی بچی ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں، جن کی گھر متصل ہے، کبھی اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے، ماحول ہی نہیں. ٹھیک ہے محفلیں کرنی چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن سب سے بڑی محفل ہوئی جو مدرسوں میں سجدی ہے، روزانہ صبح سے شام تک سجدی ہے. الحمدللہ ہم صبح بیٹھتے ہیں واللہ 5 بجے سے شام 6 بجے 7 بجے تک جب ہم سے اٹھتے ہیں یہ بچے بیٹھتے ہیں طالب علم، تو یہ صبح شام یہ محفلیں نہیں ہوتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جن کا ٹور ہے اللہ کی قسم وہی لوگ ہیں جو مدرسوں سے وابستہ ہے، جو مدرسوں سے وابستہ ہے، جو دین سے وابستہ ہے، جو تعلیم سے وابستہ ہے، کہ تمہارا مستقبل قرآن میں ہے. قرآن چھوڑو گے تو کبھی بھی سن کی زندگی نہیں گزار سکو گے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہوگا، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہوگا. تو یہ مدرسے یہ صفہ کی خیرات ہے. آج بھی صفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. ساری تبدیلی آئی ہے مدینہ پاک میں جو گئے، سب بڑی تبدیلی آئی ہے. آپ بھی جنوب پہ باب جبریل سے داخل ہوگی، سب سے پہلی مرتبہ نگاہ جس جگہ پر پڑے گی وہ صفہ کی چبودرہ پر آپ کی نگاہ پڑ جائے گی. آج بھی سرکار کی بارگاہ میں صفہ کی چبودرہ آج بھی موجود ہے. تو یہ جتنے مدارس ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میں عرض کروں آپ کو یہ مراکز ہے مدینہ شریف. آپ اپنے بچوں کو لازم پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، باقاعدہ درس نظامی پڑھائیں. کل شام کو ایک بچہ میرے پاس آئے تو دوغی روڈ کرتا، دیکھا شام کے ٹائم پر میں باقاعدہ کلاس دیتا ہوں. آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی. کراچی میں گیا ایک دوست تھے، ان کے پاس گئے تو وہ شام کے بعد بالکل بزرگ شخصیت، وہ 60-70 سال کی عمر میں جلال شریف مطالعہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ جلال شریف مطالعہ کر رہے ہیں فیکٹری میں بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا جی میں ان کو شام کے ٹائم میں پڑھتا ہوں. شام کے ٹائم پر باقاعدہ درس نظامی کلاس ہے. آج کل نیٹ کا دور ہے، آپ ضرور درس نظامی سے وابستہ ہو جائیں، قرآن حدیث سے وابستہ ہو جائے. آپ کا اعمال محفوظ رہے گا، آپ کا دین محفوظ رہے گا، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا. عقیدے ایمان کا نام، اپنا عقیدہ و ایمان محفوظ رکھیں، بد مذہبوں سے دور رہے. بد مذہبوں سے تعلق اللہ کی قسم یہ باولا کتے، باولا کتا کا جس طرح لعاب نہیں ہے، اس کی صحبت باولا کتے کا لعاب کی جائے. آپ کبھی بھی نفسیاتی طور پر یہ جو آپ کی محبت نہیں ہے محفوظ نہیں رہے گا جو سرکار سے تعلق ہے. اس تعلق کو ختم کرنے والا بد مذہبوں کی صحبت ہے. اس صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے اور فکر اعلیٰ حضرت سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیجیے گا. اور جو لوگ اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہے ان کی ایمان محفوظ رہے، اور آپ وہی لوگ عمل اور سکون میں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے وہی لوگ کرے ہیں. اور جتنے لوگ آپ پلپلے لوگ دیکھیں گے جو عقیدے کے اعتبار سے ڈگمگا رہے ہیں وہ سب اعلیٰ حضرت سے دور ہیں. اور فتح رضوی شریف حرف آخر ہے. اعلیٰ حضرت کسی مسلک کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اس چیز کا نام ہے. اعلیٰ حضرت اہل سنت کی جتنے اکابرین ہیں جو 1400 صدی جو اکابرین ہیں ان سب اکابرین کا ترجمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کی قسم ہمیں وہ راہ چاہیے ہے جو راہ
بریلی سے بغداد جائے اور بغداد سے مدینہ شریف جائے اور مدینہ شریف سے جو عرش معلیٰ تک جس کا تعلق ہو، ہمیں وہ راستہ چاہیے اور اپنے آپ کو اس راستے سے جوڑو۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کی فکر، میں آپ کو اعلیٰ حضرت نے بڑی سختی فرمائی، بد مذہبوں سے میں تھوڑی سخت باتیں کر رہا ہوں، آپ ڈرے نہ، سنی ڈرتا بڑا ہے، اپنے مسلک سے وابستہ ہو جائے، اپنے عقیدے کا ہر جگہ پر اظہار کرے، اور میلاد شریف کا جب موقع آئے ہر گھر کو پتا ہو یہ سنی کا گھر ہے، ہر گھر کو پتا ہو، ہر شخص کو پتا ہو۔ تم اپنا بیگ کیوں نہیں لگاتے؟ تم اپنے گھروں پر جھنڈا کیوں نہیں لہراتے ہو؟ اور ہر محفل میں شریک ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی قسم ہے، محدثین نے ذکر کیا ہے، میں دعوے سے بتاتا ہوں، ایک نہیں 10 محدثین کا، کہ میلاد شریف کی محفل سے بڑھ کر قبولیت کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ دو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دے۔ آپ غیور رہے، یہ لوگ نہیں دیتے ہو کتنے دھڑلے کی چل، ہم نے کبھی کسی کو نقصان تو نہیں دیا، یہ نقصان بھی دے رہے، نقصان بھی دے رہے۔ اہل سنت کے علماء کو تھوڑا مارا ہے انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت کو بڑی سختی فرمائی، جب ابھی ہم آئے نا تو آزان ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا بد مذہب کی آزان کیا؟ فرمایا بد مذہب کی کوئی آزان نہیں، فرمایا بد مذہب کی کوئی آزان نہیں، صرف یہ ہے جب سرکار کا نام آئے تو تم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ عز و جل کا نام آئے تو کہو جل جلالہ، بس اتنی اس کی ضرورت۔ تو آپ اپنا عقیدہ محفوظ رکھیں اور اپنے علماء سے تعلق مضبوط رکھیں۔ میرا کہا نے فرمایا میری امت کی زوال اس نے سے شروع ہوگا جب اپنے علماء سے دور ہوگا، علماء سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ ہمارے لوگ پیروں کے ساتھ زیادہ لگے ہوتے ہیں، لیکن اس پیر کے ساتھ لگنا چاہیے جو شریعت کا عامل ہے۔ پیر کا مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے آپ کا تعلق جوڑے، جو دنیا سے جوڑتا ہے وہ کبھی پیر نہیں ہوتا۔ پیر وہ ہے جس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آئے، اذا رأیت ذکر اللہ، اس کی چہرے کو دیکھ کر کے تمہیں خدا یاد آ جائے، یہ پیر کی نشانی ہے۔ الولی الکامل الذی یعمل علی المستحبات، صاحب نبراس نے ذکر کیا، ولی کامل وہ ہے جو مستحبات پر عمل کرتا ہے۔ الاسرار والصغائر یخرج عن الولایہ، جو بار بار گناہ صغیرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ولی ہو بھی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو ولیوں کے فہرست سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب داڑھی منڈا و فاسق فاجر سامنے بیٹھا ہوا جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، فرض نماز ہضم کر رہا ہے، مستحب تو دور کی بات، پھر بھی ہمارے لوگ اس کے ساتھ بڑے وابستہ ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے آج تک تو بہت تھوڑے پیر رہ گئے، بہت تھوڑے پیر رہ گئے جو عقائد کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی فکر سے وابستہ ہے، بہت تھوڑے پیر رہ گئے۔ صرف میں دیکھیے آپ کیسے کیسے دربار تھے ہمارے یہاں بلوچستان کے، کتنے لوگ ان سے وابستہ تھے، اور آج ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جو ہے نا اپنے مسلک کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے مسلک کا برملا اظہار کریں، اور خاص کر یہ تو بڑا اچھا موقع ہے میلاد شریف کا، ماہ ربیع الاول شریف کا جب چاند نظر آتا ہے نا، اس کے بعد ہر مومن مسلمان کا پتہ چلتا ہے سنی کون ہے، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سنی کون ہے، ان دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ سنی کون ہے۔ تو آپ اپنے ہمیشہ وابستہ اپنے علماء سے رکھیں، اپنا تعلق علماء سے جوڑیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ ہم نے الحمدللہ جامعہ گیلانیہ کے نام سے بڑا عالیشان ادارہ بنایا، آپ ضرور وزٹ کر لیجیے۔ ہر سال میں 20 بچے ہم داخلہ دیتے ہیں، اور اس میں ہم بچے کو 24 گھنٹہ اپنے پاس رکھتے ہیں، پورا ہفتے میں 24 گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے، دونوں تعلیم دیتے ہیں۔ میں خود درس نظامی وہاں پڑھاتا ہوں، بہترین تجوید و قرات کی قاری، اور بہترین 10 بچوں سے زیادہ ہم کسی استاد کو نہیں دیتے، 10 بچوں کو۔ اور سکول کا میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے کوئٹہ کا جتنے بڑے بڑے فیس لینے والے ہمارے بچوں سے آ کر کے مقابلہ کرنے سکول میں، اور جو بچوں کا صرف اسی طرح بچیوں کے 2 ادارے ہم نے بنائے، ایک ادھر جامعہ روڈ میں، ایک یونیورسٹی میں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، دونوں علوم۔ ہم نے یہ سسٹم اس لیے رکھا کہ کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سکول کے نام سے دین سے دور، تو ہم نے سوچا ان کی جو ضرورت ہے، سکول کی ضرورت ہے، وہ پوری کر لیا جائے۔ تو الحمدللہ اب اہل سنت میں یہ بہار آ گیا، تعلیم کا، علم کا بہار آ گیا۔ آپ ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیں، جامعہ گیلانیہ کو ضرور وزٹ کریں۔ یہ جو علی مولوی صاحب کا ہوتا ہے، نیو لیڈی صاحب کا بیٹا یہ پڑھ رہا ہے ہمارے پاس، ایسا فرق آیا کہ نہیں آیا؟ بہت فرق ہے، بچوں میں اس طرح فرق آتا ہے۔ بچیوں کو پڑھائیں گے، اور بچی کے بارے میں اس طرح ہے کہ بچی اگر پڑھ گئی نا تو آپ یوں سمجھیں آپ کا ہر گھر مدرسہ ہے،
بچے کے لیے تو مدرسہ بنانا پڑتا ہے نا پورا. بچی پڑھ گئی تو پورا گھر مدرسہ, اور ہر محفل جو ہے نا وہ محفل میلاد بن جائے گی. بچی چپ نہیں رہتی, شادی کے محفلوں میں جا کر کے پیغام حق پہنچا دیتے. تو بچیوں کو بھی آپ پڑھائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور اپنے مسلک سے وابستہ ہو جائیں, اور اپنے مسلک کی بھرپور قسم کی نشو و اشاعت کریں, اور کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. کوئی کام لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا, جو جس دن بندے نے مرنا ہے اس دن مرنا ہی مرنا ہے. اور لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون, جس دن اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے اس دن موت آ گئی, اور ایک گھڑی اور ساتھ آگے پیچھے کی. بے شک